قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، 13 رجب المرجب شریف جناب حضرت علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی مبارک تاریخ ہے۔ اس عظیم اور مبارک تاریخ میں شیر خدا بزم کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئی۔ چند معروضات حضرت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر پیش کر کے اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ہم جسارت حاصل کریں گے۔ عنوان بڑا وسیع و عریض ہے۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عزت و عظمت اور شان و شوکت وہ کسی کے حد شمار میں نہیں۔ بس برکت کے لیے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ احباب ذی وقار، رات نے اپنی سیاہ زلفیں بکھیری ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، خاموشی کا پہرا تھا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول کا سماع تھا، انوار و تجلیات کی برسات تھی، اور ایک طرف سے یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اے پروردگار عالم، اپنے حبیب لبیب کے کسی قرابت دار، کسی عزیز کی زیارت سے مشرف باد فرما۔ تو وہ رات کے اس آخری پہر میں بارگاہ ربوبیت کے اندر صدائیں بلند کرنے والا وہ فرد واحد، وہ قطب سماوی کا عالم، قطب سابقہ کا عالم مشرم بن وعید تھا، جو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر اپنی چاہتوں کا، اپنی محبتوں کا اور اللہ کے حبیب لبیب کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کا نذرانہ اپنے انداز اور اپنے الفاظ میں پیش کر رہا تھا۔ ادھر جناب حضرت ابو طالب آپ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی اس سنگلاخ اور پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے، تپتے صحراؤں سے گزرتے ہوئے، رستے کی صعوبتوں اور تکالیف کو سہتے ہوئے یمن میں پہنچے۔ ارادہ کیا کہ یمن کے جو شرفاء ہیں ان سے ملاقات کی جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ مشرم بن وعید کے ساتھ بھی ملاقات کے لیے ان کی عبادت گاہ میں چلے گئے۔ پیارے صاحبو، جب جناب ابو طالب مشرم سے جا کے ملے تو اس نے سب سے پہلے سوال کیا کہ جناب آپ
کہاں سے آئے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اجنبی کسی اجنبی سے ملتا ہے تو وہ اس کا پتہ معلوم کرتا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا جناب کس خاندان اور قبیلے سے ہیں؟ فرمایا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں۔ پھر تو مشرم کو اپنی کی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آنے لگیں، ایک امید سی بن گئی۔ اور پھر پوچھا کہ جناب آپ قبیلہ بنو ہاشم میں سے ہیں تو کس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا کہ میں جناب حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر تو مشرم کو اپنی مانگی ہوئی دعا یقین کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آئی، اور پھر اس نے کہا کہ جناب حضرت عبد المطلب کو اللہ کریم جل وعلا ان کی نسل میں ذریت میں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک بیٹا نبی آخر الزماں ہوگا تو دوسرا بیٹا ولایت کا تاجدار ہوگا۔ تو جب حضرت جناب ابو طالب نے بتایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو اس نے پھر لپک کے عام کی پیشانی کو چوما اور پھر یہ فکرے عرض کیے اور کہا کہ جناب عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جناب عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو چکا ہے۔ تو مشرم نے کہا کہ اس کی ولادت کے 30 سال بعد پھر اللہ کریم جناب حضرت عبد المطلب کے ہاں وہ دوسرا بیٹا عطا فرمائے گا جسے رب کریم ولایت کا تاجدار بنا کے دنیا کے اندر جلوہ گر فرمائے گا۔ تو اس کی عمر کتنی ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہے اور ان کی عمر 29 سال ہے، 29 سال ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مبارک ہو، اس سال رب کریم آپ کو وہ عزتوں اور شانوں والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، جناب ابو طالب یہ خوشی کی خبر سنتے ہوئے جب واپس تشریف فرما ہوئے تو ادھر جناب حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی امی جان ہیں طواف کعبہ میں مصروف عمل تھیں، تو آثار ولادت نمودار ہوئے۔ اللہ کریم جل وعلا نے جناب حضرت علی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا، عام کا نام علی رکھا۔ پیارے صاحبو، حضرت علی سے قبل کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، آپ سے پہلے کوئی بھی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں جس کی ولادت ہوئی وہ جناب حضرت علی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ شان، یہ شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور نے آپ کا نام علی رکھا اور آپ کو اپنے لعاب دہن کے ساتھ گٹی بھی عطا فرمائی۔ بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بڑی عنایات حاصل ہوئیں۔ حضور نے نام بھی عطا فرمایا، حضور نے گھٹی بھی عطا فرمائی، حضور نے پرورش بھی آپ کو اپنی کفالت میں لیا اور پرورش بھی فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ آغوش رحمت جناب حضرت علی کا مقدر بنی۔ حضرت جناب علی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار عزتیں بھی عطا فرمائیں، شانیں بھی عطا فرمائیں اور بڑے مقام بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بڑی عزتوں، بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں کے حامل ہیں۔ تو مشرم نے کہا
اس کی عمر 190 سال تھی. وہ اپنے وقت کا یمن کے اندر بہت بڑے عالم دین تھے. تو کہا کہ جناب ابو طالب کا نام اصل جو ہے وہ عمران ہے. بعض نے عبد مناف بھی کہا، بعض نے عمران کہا. ابو طالب آپ کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے یہ کنیت ہے آپ کی ابو طالب. حضرت علی کے 4 آپ سمیت یہ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. بڑے بھائی کا نام طالب ہے، دوسرے کا نام عقیل ہے، تیسرے کا نام جعفر الطیار، اور چوتھے خود حضرت مولا علی حیدر کرار ہے. اور پھر اتفاق یہ ہے 4 بھائیوں کے بیچ 10 سال کا گیپ ہے. 10 سال کے بعد طالب کے بعد اللہ نے عقیل عطا کیے، عقیل کے بعد 10 سال کا عرصہ گزرا جعفر عطا کیے، پھر 10 سال کا عرصہ گزرا جناب علی حیدر کرار عطا فرمائے. اور ادھر حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، تو سب سے چھوٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو ان کے عقد پھر رب کریم جل وعلا نے کروائے. تو معزز سامعین اسی وقار، چونکہ طالب آپ کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے آپ کا وہ کنیت ابو طالب ہوئی، اور اس وجہ سے آپ کو ابو طالب کہا گیا. آپ کا اصل نام عمران ہے، اور حضرت علی کی امی جان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. تو پیارے صاحبو، اس مشرم نے کہا کہ جناب جب جائیں گے تو حضور کی بارگاہ کے اندر میرا سلام عقیدت و محبت پیش کرنا، اور حضور سے عرض کرنا کہ جناب میں آپ کے نیاز مندوں میں سے ہوں. میں اللہ کو ایک اور آپ کو اس کا آخری نبی مانتا ہوں، اور جب آپ کے ہاں وہ شان والا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس شان والے بیٹے کی بارگاہ کے اندر میرا بھی سلام محبت پیش کر دیجئے گا. تو سامعین اسی وقار، اس طرح حضرت جناب علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائیں. آپ جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ ولد ہوئے، کعبۃ اللہ کے اندر ولادت باسعادت ہوئی. حضور نے اپنی مبارک زبان سے، اپنی انگلی سے لعاب دہن کی گھٹی آپ کو عطا فرمائی. تو حضرت علی سے پوچھا جاتا کہ اے علی، آپ کو یہ اتنا علم کہاں سے ملا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے. ایک روایت میں آتا کہ جب حضور کو میں نے غسل اخیر دیا تو آپ کے سینے کے اوپر تھوڑا سا پانی اٹک گیا، میں نے اسے پی لیا. جب سے وہ نوش کیا ہے اللہ نے مجھے علم و حکمت کے سمندر عطا فرما دیے. تو معزز سامعین اسی وقار، یہاں بات ایک عرض کرنے لگا ہوں. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، حبر الامت ہے، سب سے پہلے مفسر اور بہت بڑے عالم دین ہیں عبداللہ ابن عباس. یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت جناب عباس کے بیٹے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، کھجوریں تناول فرما رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کاش کہ مجھے حضور ایک گٹھلی عطا فرمائے. وہ گٹھلی جو کھجور تناول فرما رہے تھے، تو بعض اوقات ہوتا ہے منہ میں ڈال کے تو ایسے چیر لی جاتی ہے، یا اسے منہ میں ڈال کے گٹھلی باہر نکالی جاتی ہے. تو وہ گٹھلی مل جائے، گٹھلی جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن لگا ہے. یہ ارمان ہے، یہ تمنا ہے. تو جب انہوں نے للچائی نظروں کے ساتھ اپنی تمنا کو سامنے رکھا، تو پھر نگاہ نبوت نے جب دیکھا تو پھر کیا کہتے ہیں، وہ نبی کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو. تو حضور علیہ السلام نے ان کی تمنا کو پھر پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس یہ گٹھلی لوگے؟ تو سبحان اللہ، جب تمنا ہو اور پھر پوری ہوتی ہوئی نظر آئے تو بندہ کیوں نہ لے. تو پھر بڑا لپک کے عرض کیا میرے کریم ضرور لوں گا.
کہتے ہیں وہ گٹھلی میں نے لی جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لگا ہوا تھا۔ اب گٹھلی کے ساتھ کتنا لگ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ گٹھلی جب میں نے لی تو اسے میں نے اپنے منہ میں رکھا تو اس کی برکت سے رب کریم نے مجھے پورے قرآن کا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو سامعین، جس سے گٹھلی کے ساتھ لگا لعاب دہن ملے اسے رب پورے قرآن کا علم عطا فرما دے، تو جس سے حضور جان عالم نے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی ہو پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے علی میں علم کا شہر ہوں تو اس علم کا دروازہ ہے، اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ تو معزز سامعین ذی وقار، بارگاہ محبوب سے آپ کو بڑی عزتیں حاصل ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے مجھ سے پیار کیا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، تو جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، تو جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تو جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو گویا محب علی محب مصطفیٰ بھی ہے، محب خدا بھی ہے، اور مبغض علی وہ مبغض خدا بھی ہے اور مبغض مصطفیٰ بھی ہے۔ تو معزز سامعین ذی وقار، علی کا پیار کہاں تک لے جاتا ہے اور علی کا بغض دیکھو وہ کہاں تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ پیار کرو، اور فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ شان ہے یہ جو حضور نے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بڑی شان کی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَامِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جناب آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جناب نوح علیہ السلام کو ان کی فہم و فراست میں دیکھنا چاہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بردباری اور حلم میں دیکھنا چاہے، جناب یحییٰ کو ان کے زہد و تقوی میں دیکھنا چاہے، جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی گرفت میں دیکھنا چاہے، وہ جناب حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھ لے، کیونکہ آپ مظہر کمالات انبیاء ہیں، یہ شان ہے آپ کی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہے وہ جناب علی کو دیکھ لے۔ اتنی عزتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کس طرح کہ جناب آدم کا علم کو تھوڑا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو کلی علم عطا کر دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں جو جناب آدم کے علم کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ تو جناب علی کا علم کیا اور کتنا ہے، بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا آپ کو۔ پیارے صاحب، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ایک شخص آ گیا اور اس نے بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ وہ دیوانہ کہہ رہا تھا کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، یہود و نصارہ کو سچا مانتا ہوں، جسے نہیں دیکھا اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں، اور جو شے ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اس کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ بڑا عجیب اس کا یہ خیال، گمان اور دعویٰ ہے، بس یہی کہے جا رہا ہے۔ تو جناب عمر نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، وہی بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جناب حضرت علی کو بلایا گیا، فرمایا یہ اس طرح کہتا ہے۔
تو جناب علی نے جب سنا تو فرمایا یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سارا کچھ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ محبت لا کے چھوڑو سبحان اللہ، جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اب کسی کے دراک میں نہیں آ رہا۔ تو اسے وہی سمجھا جسے حضور جان عالم نے باب علم کا وہ خطاب اور وہ شان عطا فرمائی۔ فرمایا یہ کیا کہتا ہے، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے اس فرمان کی طرف ترغیب دلا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان جو کر رکھا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو یہ اپنی آل اولاد سے بھی پیار کرتا ہے، مال سے بھی پیار کرتا ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہے میں فتنے سے پیار کرتا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، خرابی کون سی ہے؟ پھر کہتا ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی طرف توجہ دلا رہا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ کہ موت آ پہنچی اپنی سختیوں کے ساتھ اور وہ برحق ہے۔ موت حق ہے، ہم جانتے ہیں، موت آنی ہے، ہم جانتے ہیں۔ موت کے لیے تیاری کون کر رہا ہے؟ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کون کر رہا ہے؟ جانتے ہیں یہ برحق ہے، جانتے ہیں مرنا ہے، جانتے ہیں یہ رب کریم کا اٹل فیصلہ ہے، پھر بھی اسے حق جاننے کے باوجود ہم اچھا نہیں جانتے، ہم پسند نہیں کرتے، ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے کہا میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی وہ عکاسی کر رہا ہے آج کے معاشرے کی۔ حضرت انسان موت کو حق جانتا تو ہے لیکن اسے پسند نہیں کرتا، اس کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، یہودن سارا کو میں اچھا جانتا ہوں۔ تو یہ رب کے اس فرمان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہ رب کے اس فرمان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جسے نہیں دیکھا اس پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس پہ یقین اور ایمان ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے جو شے ابھی تک بنی نہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، آئی نہیں ہے، آئے گی، اس کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں۔ تو جناب فاروق اعظم نے پھر دعا مانگی کہ میں رب کریم کی بارگاہ کے اندر ہر اس آزمائش، ہر اس مسئلے کے بارے میں پناہ مانگتا ہوں جس کے حل کے واسطے علی موجود ہی نہ ہو۔ علی نہ ہوتے تو بڑا مسئلہ تھا، کون سمجھتا اس دیوانے کی بولی کو، اور کون پھر جانتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ آج علی تھے تو علی نے بتلایا یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ تو معزز سامعین، ہر دور کے اندر مشکل فیصلے وہ حل اگر کیے ہیں تو جناب علی نے ہی کیے ہیں۔ جہاں ہر ایک کی عقل بس کر گئی، دائرے عقل تھک ہار گئے، وہاں پر جو فیصلہ بے مثال فیصلہ کیا وہ جناب حضرت علی نے کیا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین فرمایا وَإِلَى نُوحٍ فِي فَامِهِ، کہ جو نوح علیہ السلام کی فہم و فراست کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ کتنے فہم و فراست کے مالک تھے آپ، کتنی رب کریم جل وعلا نے آپ کو بلا کی فراست عطا فرمائی تھی کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر سی چھوٹی سی بات، دو بندے کھانا کھانے لگے، ایک کی روٹیاں 3 تھی دوسرے کی 5، تیسرا ساتھ مل گیا، اس نے بھی ساتھ ان کے کھانا کھایا، جاتے ہوئے وہ 8 درہم دے گیا۔ ایک نے 5 رکھے جس کی 5 روٹیاں تھی، جس کی 3 تھی اسے 3 درہم دیے۔ اس 3 والے نے نصف کا تقاضا کیا، مجھے برابر چاہیے۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا بن گیا، جناب حضرت علی کی بارگاہ میں آ گئے سوال لے کے عدل چاہنے کے لیے کہ جناب فیصلہ فرمائیں۔
مولا مرتضیٰ نے اس 3 والے سے کہا کہ لے لے، فائدے میں رہے گا، فیصلہ کرائے گا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی مجھے فیصلہ چاہیے۔ فیصلہ پھر اس نے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ جناب میری 3 روٹیاں تھی، اس کی 5 تھی۔ ایک مسافر آ گیا، مل کے کھایا، وہ 8 درہم دے گیا، تو اس لیے اس نے 5 خود رکھ لیے، 3 مجھے دیے۔ فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ تیری 3 روٹیاں، روٹی کے 3 حصے کرو، کتنے بنے؟ 9۔ اس کی 15 روٹیاں، ان میں سے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے، 3 حصے کرو، کتنے بنے؟ 15 ہی بنتے ہیں نا، تو 15 اور جناب 8 ان کو ملاؤ تو کتنے بنے؟ 24۔ فرمایا 24 ٹکڑے تھے، ان کو 3 پہ تقسیم کرو تو کیا آتا ہے؟ 8 ٹکڑے تم تینوں نے روٹی کے کھائے، تیری 3 روٹیوں کے 9 بنے، 8 تو نے خود کھائے، 1 فقیر کو دیا، 1 اس مسافر کو دیا۔ اس کی 15 کے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، 15 میں سے 8 اس نے کھائے، 7 اس کو دیے، لہذا یہ 7 کا حقدار ہے، تو 1 کا حقدار ہے۔ یہ ہے جناب مولا علی کی فہم و فراست۔ اور فرمایا وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، جو ابراہیم علیہ السلام کے حلم کو، بردباری کو دیکھنا چاہے۔ پیارے صاحبو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار تھے۔ حضرت علی آپ کو ان کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان کے حوصلے کو، بردباری کو دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھ لے۔ تو آپ نے ایک جنگ میں پہلوان کو گرایا تھا، مارنے لگے، اس نے آپ کے چہرے جیسے چاند پہ تھوک دیا، مولا علی نے چھوڑ دیا۔ اب اس نے کیوں تھوکا تھا؟ کہ مجھے اذیت نہ دیں، جلدی سے مار دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا، وہ ششتر رہ گیا، حیران ہو کے سراپا سوال بن کے عرض کرتا ہے جناب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں شیر خدا ہوں، میں خواہشات کا شیر نہیں، میری تلوار چلتی ہے تو رب کریم کے حکم اور اس کی رضا کے واسطے۔ اب جبکہ پہلے میں تجھے مارتا تو وہ دین کی خاطر مارتا، دین کی بقار سربلندی کے واسطے، دشمن اسلام سمجھ کے مارتا۔ اب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، اب اس کے اندر میرا انتقام بھی آ سکتا ہے، اب اس کے اندر میری نفرت بھی آ سکتی ہے، میرا بدلہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے علی جو کچھ بھی کرتا ہے فقط اپنے رب کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔ جناب حضرت علی کی اس بردباری کو دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے صاحبوں، فرمایا وَإِلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ، جناب حضرت زکریا کے زہد و تقوی کو، یحییٰ کے زہد و تقوی کو جو دیکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ علی کو دیکھ لے۔ وقت ہی ختم ہو گیا معزز سامعین عزیز وقار، حدیث پاک کا ایک کبھی تھوڑا سا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے نہیں کر سکا۔ تو بہرحال جناب یحییٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے تو وہ حضرت کو کس کو دیکھے؟ جناب حضرت علی کو دیکھے۔ معزز سامعین عزیز وقار، تقوی کا عالم، عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک دن رو رہے تھے، کسی نے پوچھا جناب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا 7 دن ہو گئے میرے گھر مہمان ہی کوئی نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں، کہیں مالک کی ناراضگی تو نہیں ہو گئی۔ تو معزز سامعین، ہمارے ہاں 7 مہینوں کے بعد اگر 2-4 مہمان آ جائیں تو ہماری ناک پتہ نہیں کدھر چڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اذان ہوتی تو جناب حضرت علی حیدر کرار آپ کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، جناب کیوں کانپ رہے ہیں؟ اور سنا نہیں تم نے یہ بلاوا کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ آج تو ہم اذان سنے کان سے جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم جناب اگر باتیں کر رہے ہیں تو وہ نہیں رکتی، ہم کام کر رہے ہیں وہ نہیں رکتا۔ جہاں پر بھی جو بھی کر رہے ہوتے ہیں مصروف عمل رہتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، جب اذان ہونے لگ جائے تو تلاوت قرآن کو روک کے پہلے اس پیغام کو سنو۔ لیکن ہماری صورتحال بالکل خلاف ہے، وہ شیر خدا اذان سن کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جناب کیوں کانپ رہے ہیں؟ اور سنا نہیں تم نے یہ بلاوا کس کا ہے؟ یہ کسی چودھری کا بلاوا نہیں،
یہ کسی دنیا دار کا بلاوا نہیں، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کی طرف سے پیغام نہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین کی جانب سے بلایا جا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ فلاح کی جانب۔ تو اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ڈر رہا ہوں، کہیں اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس لیے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ شیر خدا جاتے ہوئے کانپ بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے۔ یہ شیر خدا کی عاجزی اور انکساری کا عالم ہے۔ معزز سامعین، اسی وقار روٹی کھا رہے تھے، کسی نے دیکھا خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں اور وہ کھائے نہیں جا رہے۔ کہا کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ شیر خدا؟ فرمایا ہاں میں ہوں شیر خدا۔ معزز سامعین، جو کہا گیا کہ جناب موسیٰ کی گرفت کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے، تو جب خیبر کے آپ نے اس دروازے کو اکھاڑا تھا تو وہ کتنا وزنی تھا معزز سامعین، اسی وقار، لیکن کہا جاتا ہے 40 من تھا۔ آپ نے اسے ایک ہاتھ میں اٹھا کے رکھ لیا، 40 من کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا، اور ادھر روٹی کھا رہے ہیں تو خشک ٹکڑے وہ چبائے نہیں جا رہے۔ تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ آپ شیر خدا ہے اور یہ روٹی کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ادھر میری اپنی طاقت لگ رہی ہے، ادھر رب کی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر شیر خدا ہوتا ہوں، ادھر علی کا اپنا زور لگ رہا ہے۔ تو معزز سامعین، اسی وقار فرمایا کہ جو جناب یوسف کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ اسی لیے میرے قریب نے فرمایا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ معزز سامعین، اسی وقار، تو نصیر ملت کہتے ہیں جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کے روح سے ہے مولا علی۔ حضرت جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ اپنی شانوں کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور اپنی عزتوں، اپنی عظمتوں اور اپنی شانوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہے، اور یہ ثابت کیا کہ حضرت علی شیر خدا بھی ہیں اور حضور جان عالم کے پیارے پیارے غلام اور حضور کے داماد اور حضور کے ویر بھی ہیں۔ تو معزز سامعین، اسی وقار جتنی عزتیں، جتنی عظمتیں، جتنی شانیں عرض کی جائیں وہ تھوڑی ہیں۔ کوئی ناقص العلم کیسے ان کی عظمتوں اور ان کی شانوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے بڑی شانیں، بڑی عزتیں اور بڑی عظمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ بس اتنا ہے کہ ان کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب علی کو دیکھا نا تو مسکرائے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے علی جس کو جنت کی ٹکٹ دیں گے نا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جناب حضرت علی بھی مسکرائے۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ یہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو اس لیے معزز سامعین، اسی وقار، سب کی عزت، سب کی عظمت، سب کی شان وراء الورا ہے اپنے اپنے مقام پر۔ جس طرح انبیاء کے اندر درجات ہیں، اس طرح اللہ نے حضور کے صحابہ کے اندر بھی درجے اور فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ تو کسی کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے خلاف بھی نہیں جانا چاہیے۔ سب شان والے، سب عزت والے، سارے عظمت والے ہیں۔ ان کی عقیدتوں، ان کی محبتوں اور ان کی چاہتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں کہ ہم ان کے نوکر غلام تابعدار ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج اور ہمارے امام ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم جل وعلا ہمیں عظمت انبیاء، عظمت اولیاء، عظمت صحابہ، عظمت آل بیت، عظمت اولیاء اور ان ساروں کی کما حق محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔